مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين العاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت طلع حیدری حیدری ونذر الصلوات اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ جو تم مانتے ہو، جس اللہ کو تم مانتے ہو اسے احد مانو، وہ اللہ احد ہے۔ بحث وجود پروردگار پر نہیں ہے، گفتگو اللہ کے ہونے پر نہیں ہے، گفتگو اس پر ہے کہ وہ احد ہے۔ هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ اللہ جو احد ہے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اس جگہ اور لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو اسے کہا جائے گا یہ نیاز مند ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، لیکن اگر یہاں دل دھرنے کی جگہ نہ ہو اور ایسی پر ہو کہ گنجائش ہی نہ ہو تو اس کیفیت کو صمدیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نہیں معلوم کہ کل کی مجلس میں بھی ان آیات کے اوپر جیسا بہتر انداز سے بات ہونی چاہیے ہو پائے گی یا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے لم یلد، نہ ہی وہ کسی سے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی کوئی اس سے جنا گیا ہے۔ خالق ہونا اور ہے، والد ہونا اور ہے۔ اللہ خالق کائنات تو ہے مگر اللہ کسی کا والد نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہوگی کہ خالق اور والد میں کیا فرق ہے۔ والد ہمارے خالق نہیں ہے، اگر ہمارے خالق ہوتے تو جب چاہتے اولاد ہو جاتی۔ صرف جلدی سے گزرتے ہوئے ترجمے کے باب میں عرض کر رہا ہوں کہ منتیں، مرادیں، دعائیں، وظیفے، پہلے سال ہی اولاد کیوں نہیں ہو گئی اگر یہ خالق ہے؟ یہ خالق نہیں ہے، یہ سبب انتقال مخلوق الہی ہے۔ لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے،
ولم یولد، نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے، ولم یکن لہو کفوا احد، اور کوئی نہیں ہے کوئی، لم یکن کوئی نہیں ہے کوئی، کفوا برابر، احد کوئی بھی نہیں ہے، برابر کوئی بھی، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کف برابری کا جو عنوان ہے، فلاں فلاں کے ہم منصب ہیں، فلاں کا گریڈ اور ان کا گریڈ ایک جیسا ہے، فلاں کی تعلیم اور ان کی تعلیم ایک جیسی ہے، فلاں کا پیسہ اور ان کا پیسہ ایک جیسا ہے، میدان شجاعت میں وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ویسے ہیں۔ یہ جو ایک جیسا اور مثلیت اور برابری اور ہمتائی کا عنوان قرار دیا جاتا ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ جیسا۔ اب یہ بات روشن کرنے کے لیے ہم پر کرم کیا ہے، میں آج کی مجلس کے حسن ختام یہی ہے کہ ہمیں اللہ اگر ملے گا تو ابواب اللہ سے ملے گا، ہمیں اگر اللہ ملے گا تو ہمیں ان سے ملے گا جنہوں نے اللہ کو سمجھا ہے۔ من عرفک فقد عرفنی، نبی فرما رہے ہیں یا علی جس نے تمہیں پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ من عرفک فقد عرفنی، جس نے تمہیں پہچان لیا۔ اب ترتیب یہ ہے، صلوات پہ پڑھیں محمد والے۔ زینۂ معرفت پروردگار، ذرا سنتے جائیں میرے بچے اور جوان، معرفت پروردگار کے مراحل کیا ہیں؟ من عرفہ کا پہلا مرحلہ معرفت علی کا ہے۔ سب سے زیادہ جو ظہور پائے گا نا وجود، وہ مولا علی کا وجود ظہور پائے گا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ منصوبتاً ہوا ہے کام، یہ طے شدہ کام ہوا ہے۔ اتنا روکا گیا عظمت حیدر کرار کو، اتنے بند باندھے گئے مولا علی کے ذکر کے باب میں، اتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ کسی طرح علی کی بات نہ ہو، پھر بھی اتنی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ منصوبہ پروردگار ہے، یہ اللہ، یہ ارادہ پروردگار کا حصہ ہے کہ علی کی بات زیادہ سے زیادہ ہو۔ یعنی نہ یہ شیعوں کا کوئی کارنامہ ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اور نہ ہی یہ شیعہ حکومتوں کا کوئی کارنامہ ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تیمور کے زمانے میں تعزیہ داری ہوئی، کہتے ہیں کہ جی وہ شاہ عباس تیمور صفوی نے سن 400 ہجری میں پہلا جلوس نکلوایا، کہتے ہیں جی وہ قاجاریوں نے پہلی مرتبہ فلاں کام کیا، کہتے ہیں جی وہ صفویوں کے دور میں مثلا فلاں کام ہوا۔ نہیں، یہ ارادہ پروردگار ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ ہو۔ من عرفک، یا علی جس نے تمہیں پہچان لیا، فقد عرفنی، اس نے مجھے پہچان لیا۔ ومن عرفنی فقد عرف اللہ، جو مجھے پہچان لے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ زینۂ معرفت پروردگار علی سے شروع ہوتا ہے، جو اللہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو آغاز یہاں سے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس پہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ رک گئے صرف مولا علی پر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ نہیں ہوا ماحول، نہیں ہوئے ان کے لیے معلومات کا فراہمی نہیں ہو پائی، اور وہ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے۔ پہلے ہی مرحلے پر اتنے گم ہو گئے کہ وہ دوسرے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے، تیسرے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے۔ لیکن زینہ یہی ہے، لہذا ہر مجلس کا ذکر کیوں کہا ہے نبی نے کہ علی کا ذکر ہر مجلس کا عنوان ہو۔ یہ حدیث زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مجلس تو دو لوگوں کے ملنے کو بھی کہا جاتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اجتماع ہوگا تو مجلس کا عنوان ہوگا کہاں جا رہے ہو جی مجلس میں جا رہے ہیں، نہیں، تم دو لوگ مل رہے ہو، یہ بھی تو مجلس ہے، یہ بھی تو ملاقات ہے، ہر ملاقات میں۔ لہذا بعض
قوموں کے ہاں ثقافت کا حصہ ہو گیا ہے ملاقات کرتے وقت سلام اور یا علی مدد بولنا. میں کہتا ہوں جن کی ثقافت کا حصہ ہو گیا ہے وہ نبی کی حدیث پر قدرے زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ملاقات کرو علی کے ذکر کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو اور مجلسوں کو بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اسے جنا ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اب یہ برابری کا ایک عنوان سیدہ اور علی کے باب میں اللہ کے حبیب نے قائم کر کے برابری کے مفہوم کو ہمیں سمجھا دیا. میں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے فلاں بھی افسر ہے فلاں بھی افسر ہے، ان کا بھی یہی منصب ہے، ان کا بھی یہ دونوں برابر ہیں. اگرچہ یہ برابری ہماری ظاہری ہوتی ہے، یہ برابری حقیقی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں خاندان میں رشتہ ڈالے وہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں. جب رشتہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ جوڑا بہت صحیح بٹھایا گیا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. زمین پر کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر بنا ہی نہیں ہے، کوئی جوڑا نہیں بنا. اگر برابری کی بنیاد پر جوڑا ہوتا تو کبھی بھی مرد کو عورت کے لیے سرپرست قرار نہ دیا جاتا اور عورت کو مرد کے لیے راحت قرار نہ دیا جاتا. ایک کو عنوان دوسرا دیا ہوا، ایک کو عنوان دوسرا دیا ہوا، ایک کا کام کچھ اور ہے، ایک کا کام. صلوات پڑھنے ذرا محمد برابر کہاں ہے؟ برابر نہیں ہے دونوں. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے. ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن کی آیت کے مطابق ترجمہ کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو، رجال رجل کی جمع، نساء اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تو کیا روڈ چلتی بھی عورت پہ روڈ چلتا ہوا مرد حاکم ہے؟ اگر کبھی ایسا کرنے اور ایسا سوچنے کی جرت بھی کی تو وہی معلوم ہو جائے گا. روڈ چلتا ہوا مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پہ حاکم نہیں ہے. شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے. اور حاکم کا یہ مطلب کس نے نکال دیا کہ جو حاکم ہے وہ جلاد ہے؟ حاکم ہے یعنی خادم ہے، حاکم ہے یعنی ان کے لیے سہولتوں کو فراہم کرنے والا ہے، حاکم ہے یعنی ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے. مسائل بڑھانے والا حاکم نہیں ہوتا. بھائی جو حاکموں سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو واہ بولتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں تو اسی انداز سے تنقید کرتا ہوں، اسی انداز سے ہمیں تنقید کرنی بھی چاہیے، ادب بھی رہے، احترام بھی رہے، پیغام بھی چلا جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی علیہ اللہ. خواتین پر مرد حاکم نہیں ہے، شوہر حاکم ہے اپنی بیویوں پر. اور حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مطلب معمولاً لیا جاتا ہے، رؤوف، مہربان، سہولتیں فراہم کرنے والا. برابر تو کوئی نہیں ہے. کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر، کوئی شوہر کسی بیوی کے برابر نہیں ہے. ہماری جان قربان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین پر. مگر نبی کی یہ زوجہ جو ساری زوجاؤں میں باعظمت ترین زوجہ ہیں، وہ زوجہ بھی نبی کے برابر نہیں ہے. النبی اعلیٰ، بس ختم بات. میرا نبی سب سے بلند ہے. قرآن نے جب صراحت کے ساتھ کہہ دیا تو پھر بات ہی نہیں ہونی ہے کچھ اور. تو نبی کے برابر تو کوئی نہیں. جب نبی کی زوجہ بھی نبی کے برابر نہیں، کسی نبی کی زوجہ کسی نبی کے برابر نہیں ہے، تو پھر ہماری زوجائیں ہمارے معاشرے میں یہ مثال کیسے ہوگی؟ برابری کے بنیاد پر. کہتے ہیں جی کف ہونا چاہیے. کف کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ ایک جیسا ہو، شہرت ایک جیسی ہو، خاندان ایک جیسا ہو، تعلیم ایک جیسی ہو. کف کا مطلب بہت اگر ہم ادنا کم سے کم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں تو کف کا مطلب ہے ایمان ایک جیسا ہونا چاہیے. وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، نماز ایسے پڑھتا ہے، ایمان ایک جیسا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں کف ہیں ایک دوسرے. اگر کم سے کم یہ میں مراد ہے برابر ہونا. جوڑا بنانے جا رہے ہیں آپ اپنے بچی کی فلاں کے ساتھ، اپنے بچے کا فلاں کے ساتھ، یہ جوڑا بناتے ہوئے اپنے کف کا انداز اپنایا
کف کیا ہے؟ یعنی ایمان ایک جیسا. تو کون دعوے دار ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائے کہ جس کے ایمان کے بارے میں کوئی دوسرا جانتا ہو؟ تو جب ہم جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں، وہ اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایمان تو نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنا ایمان نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا یہ آج آپ نے ٹیڑھا رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کیجیے. ہمیں تو نہیں پتا کس کا ایمان کیسا ہے. صرف نبی کا اقرار کر لینا تو نہیں ہے. میں بہت دیر نہیں رکوں گا، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان قتلہ. ابو ذر کو معلوم ہو جائے نا کہ سلمان کا ایمان کیسا ہے، تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. تو ایمان بھی برابر نہیں ہے. علم میں برابر، شجاعت میں برابر، سخاوت میں برابر، غیرت میں برابر، عزت میں برابر. کوئی ایک عنوان فضیلت بتائیے جس میں علی زہرا سے زیادہ ہو اور زہرا علی سے زیادہ ہو. دونوں کو اللہ نے ہم پلہ بنایا ہے. اور اگر اب جو مطلب لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض ولم یکن لہ کف. لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر ہی نہ ہوتا. علی کو فاطمہ کے اور فاطمہ کو علی کے برابر بنا کر اللہ نے اپنی توحید کے عقیدے کو بچایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ورنہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بابا گئے بلند سلام. اللہم صلی علی محمد. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اس کا کوئی کفر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے. جن کے کوئی برابر نہیں ہے ان کو بھی ایک کو دوسرے کا برابر بنا دیا. اللہ ہے تو پھر قدیم بھی ہوگا. یہ میں آج سوچ رہا ہوں نا کہ اللہ ہے، اور یہ دلیل دے رہا ہوں نا اپنے آپ کو کہ اللہ ہے، تو ابھی تو نہیں ہوا میرے سوچنے سے. جی یہ بحثیں تو آج کی تو نہیں ہے، یہ بحثیں تو پرانی ہے. ہم کوئی نئی بات تو ویسے بھی نہیں کر رہے. اللہ ہے تو پھر قدیم ہے. ہر مفہوم کے لیے جو صفت ہوتی ہے اس میں ایک صفت اخص ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے. سب سے پہلی صفت جو ہوتی ہے اسے صفت اخص کہا جاتا ہے. جی وجود کے لیے خدمت، وجود وحدت کے لیے خدمت، ایک وجود کے لیے قدیم ہونا، ایک اللہ کے لیے قدیم ہونا، یہ اس کی صفت اخص ہے، ہمیشہ سے ہے. اچھا اگر وحدت الوجود نہ ہو، ایک وجود نہ ہو، دو وجود ہوں تو پھر دو قدیم ہوں گے. دو قدیم ہوں گے تو پھر خود بخود دو قادر بھی ہوں گے. دو قادر ہوں گے تو دو ذی حیات اور دو حی بھی ہوں گے. دو حی ہوں گے تو دو عالم بھی ہوں گے. دو عالم ہوں گے تو دو مرید بھی ہوں گے. یہ وہ اللہ کی صفات ثبوتیہ جو آپ نے بچپن میں ابتدا میں پڑھی ہیں. جی قدیم ہے وہ. ایک اگر وحدت الوجود اور وحدہ لا شریک کو ہم مان رہے ہیں تو ہمیں ایک قدیم ماننا پڑے گا. دو قدیم نہیں ہو سکتے. دو قدیم نہیں ہو سکتے تو دو حی بھی نہیں ہو سکتے. اب اسے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دو صاحب ارادہ. مثلا ایک نے ارادہ کیا ہے کہ مشرق سے سورج نکلے، دوسرا ارادہ کر رہا ہے شمال سے نکلے. تو ہو نہیں سکتا. یہ یا اجتماع نقیضین لازم آئے گا فلسفے کی زبان میں، یا ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. یا سورج نکلے گا ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سورج وہاں سے نکلے ایک وہاں سے. دو نظام. مولا کائنات کا فرمان سنیے. مولا فرماتے کہ اگر دو اللہ ہوتے، اللہ کے علاوہ ایک اور اللہ بھی ہوتا تو کوئی اس کا رسول بھی تو ہوتا.
کوئی اس کی جانب سے نظام بھی تو ہوتا اور کوئی اس کی جانب سے کتابیں بھی تو ہوتی ہیں. جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے روشوں میں تو اختلاف ظاہر کیا، کتابوں میں تو ان کے ہاں مختلف چیزیں تھیں، شریعت میں تو ان کے مختلف چیزیں تھیں، مگر ان سارے نبیوں کے ہاں ایک چیز متفق اور متحد تھی، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام. سب نے ایک بات سب نے کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے. قدیم ہونا اس کا، اور قدیم ہونے کے ساتھ اس کا حی ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا عالم ہونا، اس کا مرید ہونا. مرید کا یہ بھی مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں مطلب لیا جاتا ہے پیر اور مرید. جی مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو، ہمارے یہاں کے مریدوں کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا. جی مرید اسے کہتے ہیں جس کو جو صاحب ارادہ ہو. میں اور آپ صاحب ارادہ نہیں ہیں، ہم نے بہت ارادے کیے مگر وہ ارادے سارے پورے نہیں ہوئے. ہر ارادہ کرنے کے بعد جب پورا ہو جائے تو اسے مرید کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں جو اپنے ارادے پہ تسلط رکھتا ہو. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مولا نے ہمیں اپنی حیثیت بتانے کے لیے، ہماری حیثیت ہمیں بتانے کے لیے مولا نے فرمایا عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو، اللہ کو پہچانا ہی اس بنیاد پر ہے کہ میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچاننا. وہ مرید صرف اللہ کی ذات ہے. یہ جو دلیل میں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں، اسے فلسفیوں نے صرف البرہان صرف الوجود کے نام سے یاد کیا ہے. 3 برہان اللہ کے بارے میں غور کرنے کے حوالے سے: برہان صرف الوجود، برہان تمانو، برہان نظم. یہ جو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے لو کانا فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات کے اندر، زمین اور آسمان کے اندر 2 اللہ ہوتے، ایک اللہ سے زیادہ اللہ ہوتا، لفسدتا، تو یہ کائنات بگڑ جاتی، ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی. اس کا نظم بتا رہا ہے کہ کائنات کا ایک چلانے والا اور ایک بنانے والا ہے. اس برہان کو فلسفے میں کہتے ہیں برہان نظم. وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے اس برہان کو کہتے ہیں برہان صرف الوجود. اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ یہ تینوں برہان، جو تیسرا برہان بھی عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں مولا کائنات کے بنائے ہوئے برہان ہیں. علی سے زیادہ کسی نے اللہ کو اچھا سمجھایا ہی نہیں. اور برہان تمانو یہ ہے کہ اگر 2 اللہ ہوتے تو ایک دوسرے کے ضد میں ہوتے، ایک کو مارنا چاہ رہا ہے، ایک کو زندہ رکھنا چاہ رہا ہے، ایک کو زندگی دینا چاہ رہا ہے، ایک کو زندگی نہیں دینا چاہ رہا. یہ جو معنی آ رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ نہیں ایک اللہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے. یہ کائنات 2 نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، یا حادثہ ہے یا منصوبہ ہے. یہ کائنات حادثہ ہے تو حادثے کے کچھ تقاضے اور ہیں. یہ کائنات منصوبہ ہے تو اس کے کچھ جلوے اور ہوں گے. ہم نے کہیں جا کر زمین کھودنا شروع کی تو وہاں سے لمبے چوڑے نوکیلے موٹے چھوٹے پتھر نکلنا شروع ہوئے. تو کوئی ذہن میں چیز نہیں آ رہی کہ یہاں پر کچھ تھا یا نہیں تھا. لیکن کہیں جا کے زمین کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے پتھروں کے برتن نکلنا شروع ہوئے، پلیٹیں نکلنا شروع ہوئیں، دیگیں نکلنا شروع ہوئیں، چمچے نکلنا شروع ہوئے. تو وہ برتن، وہ ڈھلی ہوئی چیزیں بتائیں گی کہ یہاں پہلے کوئی رہتا تھا. حادثہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے بنانے والا، تو اس کائنات کو بے ہنگم ہونا چاہیے تھا. اس کائنات کا نظم، بھائی آپ میں کائنات پر، قرآن نے کہا ہے نا کہ ساری کائنات پہ غور کر لو، اپنے اوپر غور کر لو. جو سارا نظم اس کائنات میں رکھا گیا ہے وہی ہمارے 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھا گیا ہے. یہ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے.
ذرا ڈاکٹروں سے زیادہ تو کوئی اللہ کا ماننے والا ہی نہیں ہوتا اگر چاہے تو. کتنا بہترین نظام رکھا ہے. یہ واحد مشین ہے جو 90 سال تک چلتی رہتی ہے. جی یہ موٹر چلتی رہتی ہے، بندی نہیں ہوتی. یہ دل جو ہے چلتا رہتا ہے، بندی نہیں ہوتا. اسے مسلسل مختلف قسم کی توانائیاں چاہیے اور یہ چلتا رہتا ہے. مولا فرماتے ہیں کبھی غور کیا کہ اگر اللہ نے تمہارے پیروں کے درمیان وہ نشیب نہ رکھا ہوتا تلووں میں تو تمہیں 4 پیروں کی ضرورت پڑتی. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی یہ دیکھیں 2 پیروں کا کام 2 پیروں میں رکھ دیا، یہ ایسے ہی ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا. وہ جو اس ہمارے بدن کے اندر اتنی حکیمانہ، اتنے حکمت کے ساتھ نظام کو مرتب کر رہا ہے، اس نے پوری کائنات میں بھی رکھا ہے یہی نظام. یہ براہین ہیں جو اہل بیت نے اللہ کو سمجھانے کے لیے قرار دیے ہیں. عزیزان گرامی، ہم کہاں جا کر اللہ کو سمجھیں، کس سے جا کے سمجھیں؟ معرفت کہتے کسے ہیں؟ معرفت انتہائے ادراک کو کہا جاتا ہے. جب انتہائی ادراک حاصل ہو جائے تو معرفت، اور معرفت میں کچھ ٹھہر جائیں تو عشق شروع ہوتا ہے. عشق کی وادی دوسری وادی ہے. اب ذرا سنیں، مولا امام حسین سے پوچھ لیا خود مولا عباس نے. امام سے سوال کیا، مولا معرفت التوحید، توحید کی معرفت کیا ہے؟ سوال کرنے والا عباس جیسا با معرفت. جواب مانگا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام سے. ما معرفت التوحید، مولا معرفت توحید کیا ہے؟ موحدوں کا مجمع ہے، حسینیوں کا مجمع ہے. توحید پر گفتگو کرنا حسین کا پسندیدہ ترین اور علی کا پسندیدہ ترین مضمون ہے. ما معرفت التوحید. اب سنیں مولا حسین کا جملہ، فرماتے ہیں معرفت التوحید معرفت اہل کل زمان امامہ الذی یجب طاعتہ. معرفت توحید تو ہے ہی یہ کہ ہر زمانے کا شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے اور اس کی اطاعت کرنے لگ جائے. یہ معرفت. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معرفت توحید یعنی اللہ کی معرفت، یہ جو وحدت وجود کی طرف کوئی لے کر جائے گا وہ امام لے کر جائے گا. لہذا یہ کیسے ممکن ہے تم اللہ کو مانو اور اللہ کو بغیر امام کے مانو؟ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. پہنچو اس دروازے پر جسے امام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. صفین سے لوٹتے ہوئے مولا علی جب کربلا پہنچے تو آپ نے کہا حسن گھوڑے رکواؤ، سواریاں ٹھہرا دو. اور پھر اتر کر مٹھی میں لی، زمین کربلا کی مٹی کو مٹھی میں لیا. توحید کے باب میں عرض کر رہا ہوں. کمال ادراک وجود معرفت اور کمال معرفت عشق. خاک کربلا کو مٹھی میں لیا اور فرمایا ہذہ مسارع عشاق الشہداء لا یسبقہم من کان قبلہم ولا یلحقہم من بعدہم. یہاں عاشق گھوڑوں سے گریں گے. یہ عاشقوں کے گھوڑوں سے گرنے کی جگہ ہے. لا یسبقہم من کان قبلہم. یہ وہ عاشق ہوں گے کہ ان سے پہلے والے ان سے آگے نہیں نکلے اور ان کے بعد والے بھی ان سے آگے نہیں جا سکیں گے. یہ عشق میں ایسے عاشق ہوں گے. ما معرفت التوحید یا ابن رسول اللہ. فرمایا معرفت کل اہل کل زمان امامہ. ہر زمانے کا شخص اپنے امام کو پہچان لے
یہی اس کی معرفت ہے۔ اب کمال معرفت امام، اللہ اکبر، یہی کمال معرفت توحید ہے۔ جو جتنا امام کو پہچانے گا اتنا ہی اللہ کو پہچانے گا۔ اب کمال معرفت امام کا جلوہ اگر کہیں دیکھنا ہے تو اسے ایک عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ ایک تارے منہ کے برابر بھی اپنے امام کی اطاعت سے باہر نہ نکلنے والا وجود۔ ذرا غور تو فرمائیں، جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، اور اسے ہر مرحلے میں کہا گیا ہو تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تو کربلا میں کیا اس کا حوصلہ، کیا ہمت، کیا ارادے ہوں گے۔ جب کبھی بصرے میں تلوار کھینچی اور منظر بدلنے لگا تو امام حسن نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے، اپنی توانائیوں کو کربلا کے لیے بچاؤ۔ کبھی مدینے میں ایسا منظر بنا، فرمایا اپنی توانائیوں کو کربلا کے لیے بچاؤ۔ حتیٰ اس وقت جناب عباس دیوار کی طرف رخ کر کے رو رہے تھے جب جناب امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے فرما دیا تھا تلوار نہیں نکالو گے۔ جو باب فضائل مولا عباس میں ہوں، فضائل کا بڑا گہرا ربط مصائب کے ساتھ ہے۔ وہ صاحب فضیلت ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب مصیبت نہ ہو۔ جسے کسی کو کوئی مقام پانا ہے وہ آج 8 محرم کو ارادہ کرے کہ مصیبتوں کو مول لے گا تو مقام ملے گا۔ آسانی سے مقام نہیں ملے گا، کسی کو بھی پریشانیاں اٹھائے گا، دل کٹیں گے، احساسات مریں گے، جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ارادوں کے ٹوٹنے کا منظر نظر آئے گا، جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا، اور پھر اس کام کو اپنے مولا کی اطاعت میں وقف کر دیا جائے گا، تب جا کر عباس مولا کی عین بنے گی۔ ابھی عباس علمدار باب الہوائی جیسے نہیں ہو گئے، ان سے مانگو تو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا دروازہ بن گئے جی۔ ایک خاص روب ہے عباس نام میں، ایک خاص جلال ہے حضرت عباس کے نام میں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ ایسے ہی نہیں ہوا، وہ معرفت امام۔ فرمایا عباس ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، تم بتاؤ ان حاجیوں کو کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں نہیں جائیں گے، چھپ کر نہیں جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد معلوم ہو کہ حسین چلے گئے۔ ہم سب کو بتا کے جائیں گے کہ ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تقریباً 6 مہینے تک مولا حسین 28 رجب سے لے لیجئے ذی الحج کے آخری ایام تک امام حسین نے مکے میں گزارے ہیں۔ فرمایا عباس جا کے خطبہ دو۔ فرمایا مولا کہاں خطبہ دوں، کہاں اپنا ممبر لگاؤں؟ کہا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو عباس کو بولتے ہوئے سنا ہی نہیں۔ سارا مکہ، سارا مطاف، سارا حرم سنے تمہیں، سارے حاجی سنے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب سنیں ذرا مولا عباس کے خطبے کے چند جملے، جسے علامہ طالب جوہری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ہم نے جو نقل کیا ہے یہ خورشید وفا ہماری تالیف ہے، یہ تیسری دفعہ چھپی ہے۔ اس خطبے کو خطیب کعبہ مناقب سادات الکرام سید العارفین کی کتاب اور حدیث کربلا میں انہی کتابوں سے جن سے ہم نے لیا ہے، انہی کتابوں سے حدیث کربلا میں علامہ طالب جوہری نے بھی لیا ہے۔ علامہ طالب جوہری کی مقتل کی کتاب ہے حدیث کربلا کے نام سے، اس میں بھی حضرت عباس کے اس خطبے کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اطاعت امام میں مولا عباس کا خطبہ، جاؤ کعبے کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں جانے کے بعد حضرت بلال کی طرح حضرت عباس نے سوال کیا، مولا رخ کہاں کروں؟ جیسے بلال کو سرکار نے فرمایا تھا نا فتح مکہ کے موقع پر کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو،
یہ مدینے میں تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان کہتے تھے، مکے میں کہاں رخ کر کے اذان کہیں؟ سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کر کے اذان کرو۔ جہاں سرکار بیٹھے ہیں اس طرف حضرت بلال نے اپنا رخ کر لیا، اذان کہہ رہے ہیں۔ مولا عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور مولا حسین اپنے خیمے میں کرسی پر تشریف فرمائے ہیں۔ مطاف میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حاجی ہیں، کیونکہ 8 ذی الحج آ گئی ہے بھائی، پوری دنیا سے حاجی پہنچ چکا ہے۔ آج مسافتوں کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ پہلے ہم پہنچتے ہیں، پہلے کا حج تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، اب خطبہ 32 جملے ہیں اس میں، مگر میرے ہو سکتا ہے 3 4 5 6 جملوں سے زیادہ بات نہ ہو پائے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے کعبے کی طرف رخ کیا، اپنے ایک ہاتھ سے رخ کیا کعبے کی طرف۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ قربان جائے ادب مولا عباس پر، نہیں فرما رہے میرے بابا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں کہوں گا بابا علی، میرے بابا کا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ ادب احترام۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کانا بالامس بیتن، جملہ سنیے گا، جو کل تک اینٹوں کا گھر تھا، علی کے قدموں کی وجہ سے سارا قبلتن تمہارا قبلہ بن گیا۔ یہ خود ایک دلیل ہے مولا عباس کا خطبہ کہ مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، اور دلیلوں میں ایک دلیل خود مولا عباس کا خطبہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، اے کافرو، اے فاجرو، ارے یہ تو مکے میں ہے، یہ تو مطاف میں ہے، یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مولا عباس؟ اے کافرو، اے فاجرو، کیا اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ یہ تو مسلمان ہیں۔ عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہا رہا، کیونکہ انہی کے درمیان وہ خنجر چھپائے ہوئے لوگ بھی تھے جو کعبے میں حسین کو مارنا چاہتے تھے۔ کوئی جگہ تو رہ جائے کہ جہاں لوگ اطمینان کے ساتھ رہیں، کوئی جگہ تو ہو جہاں امن کہلائے۔ مولا نے کعبہ اس لیے چھوڑا کہ اگر میرا قتل یہاں ہو گیا، لوگ بات درک نہیں کر پاتے، جذباتیت کا شکار ہیں۔ وہ جو تیسرے دور حکومت کے اندر مولا نے حسنین کو کھڑا کیا کہ خبردار قتل نہ ہونے پائے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے کے معتبر لوگوں کو ایسے مار دیا جائے گا، آپ نہ مانے معتبر، میں نہ مانوں معتبر کسی کو، تو کیا وہ معتبر نہیں ہے معاشرے کا؟ سمجھنے کی بات ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کو، ہم جذباتیت کا شکار ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ کیوں کھڑا کیا حسنین کو کہ خبردار قتل نہ ہونے پائے؟ اس لیے کہ پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر بدامنی نیچے تک آ جائے گی۔ جب بدامنی اوپر کی سطح پر ہو جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ امام نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ اگر کعبے میں حسین مار دیا گیا تو پھر یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ پھر اور لوگوں کی کس کی کیا حیثیت بنتی ہے کہ اس کو نہ مارا جائے کعبے میں؟ اس لیے مجھے مرنا ہے، مجھے شہید ہونا ہے، مجھے تو قربانی دینی ہے، پھر یہ میری جگہ بھی نہیں ہے، یہاں قربانی میری دب جائے گی۔ اصحاب اخدود کی قربانی دب گئی، حضرت ابراہیم کی قربانی کو اگر اللہ نے قرآن میں جگہ نہ دی ہوتی تو قربانی دب جاتی۔ ہمیں اگر تاریخ میں گزرنے والی قربانیوں کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانیاں نہیں دی گئی، نہیں، جو قربانی سجائی گئی ہے وہ حسین کی قربانی ہے، خود حسین نے بھی سجائی ہے اور اللہ نے بھی حسین کی قربانی کو سجایا ہے۔
لہذا چھوڑ دیا مکے کو. ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، کیا تم یہ دروازہ بند کر سکتے ہو نیکوکاروں کے امام پر؟ اب جملہ مولا حسین کی عظمت پر، من ہوا احق بہ من سائر البریہ، کون ہے اس گھر کے بارے میں حق رکھنے والا اللہ کی مخلوق میں سوائے حسین کے؟ اس گھر پر کس کا حق زیادہ ہے؟ من ہوا ادنا بہ، کون ہے جو اس گھر سے سب سے قریب ہے؟ اب تیسرا جملہ اس گھر سے حسین کی عظمت اور تعلق کے حوالے سے مولا عباس کا جملہ، ولولا حکم اللہ الجلیہ، لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، اگر اللہ کی حکمت جلی نہ ہوتی اور اللہ کا راز نہ ہوتا اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. کیا تین چیزیں بیان کر رہے ہیں. اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کا راز نہ ہوتا اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. جملہ سنیں، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو حسین کعبے کی طرف جب بڑھنے لگتے تو کعبہ اڑ کر حسین کے پیروں میں آ جاتا. یہ منظر دکھا دیتا اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی 8 محرم میں آپ سب صلوات نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کعبہ کیا؟ کعبہ جانتا ہے کہ یہ حسین کون ہے. تم کعبے کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو، تم کعبے سے حسین، کعبے میں حسین کو مارنا چاہتے ہو. اب کعبہ کیا کہتا ہے حسین کو، کیا دیکھتا ہے؟ کعبے کی معرفت حسین کے ساتھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. یہ مولا عباس کے، مولا حسین کی عظمت کے باب میں چند جملے. ایک دو اور جملے سناؤں. فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةَ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ، اگر میرے مولا حسین کی مرضی اللہ کی مرضی کی پابند نہ ہوتی، لولا مشیت الرحمن مولایا مشیت الرحمن، اگر ایسا نہ ہوتا لوقعت علیکم، تو میں تم پر جھپٹتا کثقر الغضبان علی عصافیر الطیران، جیسے باز چڑیوں پہ جھپٹتا ہے. میں تمہارا حال یہ کرتا جیسے ایک بڑا پرندہ چھوٹے چھوٹے پرندوں پر جھپٹتا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کر دیتا. اتخافون قوما، اللہ اکبر، عظمت دیکھیے. مولا عباس اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اتخافون قوما، تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو بالموت، موت سے. اللہ اکبر. اتخافون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ کیفا کانا فی الرجولیہ، تم انہیں موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت کو پٹختے تھے، جوانی میں کیا ہوں گے. ہمیں موت سے نہیں ڈراؤ، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. چند جملے چھوڑتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں بیچ میں یزید کی حضرت نے برائی کی ہے، یزید کی مذمت کی ہے، تم اس مولا، میرے مولا کو اس کے ساتھ ملاتے ہو. جہاں قرآن اترا ہو، جہاں طہارتیں اتری ہوں، وہ ان کے ساتھ قابل مقایسہ. کچھ جملے کہے مولا نے، پھر آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَفْلَةِ، تمہیں ایک غلط فہمی ہے، لفظ ڈھونڈ رہا تھا میں، تمہیں ایک غلط فہمی ہے. انتم وقعتم فی الغفلہ، تمہیں ایک غلط فہمی ہے کہ التی وقعت فیہا القریش، جس غلطی میں، جس غلط فہمی میں پہلے بھی قریش مبتلا تھے. جی تمہیں ایک غلط فہمی ہے جس غلط فہمی میں پہلے بھی قریش مبتلا تھے. کیا؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا یہ سوچ کے کہ مار دیں گے.
وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تم اس غلط فہمی میں ہو کہ حسین کو مار دو گے. بعد والا جملہ وَلَا يَمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، اور جب تک علی زندہ رہے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ سکے. اور سنو تعالوا اخبرکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، بسبیلہ بادروا قتلی واضربی عنقی لیحصل مرادکم، آؤ میری گردن مارو، آؤ مجھے پہلے مارو. مولانا عباس فرما رہے ہیں آؤ پہلے مجھے مارو. لا ابلغ اللہ مدارکم وبدا امارکم واولادکم، سمجھ لو جب تک میں زندہ ہوں حسین کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا. میں حسین کا محافظ ہوں. مولا معرفت توحید کیا ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اس کی اطاعت اپنے پر واجب رکھنا، یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ توحید کا حاصل. جب پیر چلنا شروع ہوئے نا مولا عباس، تو جناب زینب ہاتھ پکڑ کے چلاتی تھی اپنے بھائی کو، اور اسی وقت کہتی تھی عباس تمہیں بابا نے حسین کی نصرت کے لیے مانگا ہے. سلام ہو اس ماں پر جس نے عباس جیسا بچہ تربیت کر کے کربلا کے حوالے کیا ہے. اور جناب ام البنین فرماتی تھی عباس حسین تمہارے بھائی نہیں ہیں، حسین تمہارے مولا ہیں، حسین تمہارے مولا ہیں. ہمیشہ حسین کو اپنا مولا ماننا، لہذا کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا، ہمیشہ مولا کہا. ہر مرحلے کے اوپر مولا عباس کو یہی کہا جاتا رہا کربلا کربلا کربلا. جیسے ہی امام حسین نے 2 محرم کو بتایا نا عباس یہ کربلا ہے، تو جتنا اطمینان اور چہرے پہ تراوٹ اور بشاشت حضرت عباس کو تھی اتنا شاید ہی کسی کے ہو. یہ میری معراج کی جگہ ہے، یہ میری معراج کی جگہ ہے، یہاں سے مجھے عظمت ملنی ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر 4 محرم کو جب شمر کے لشکر نے آ کے کہا خیمے ہٹا دیے جائیں تو منظر بڑا عجیب تھا. تلوار سے خط کھینچ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے. اکیلے عباس کھڑے ہیں، ادھر سے لشکر بڑھ رہا ہے. کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کیوں کرایا ہوں. 9 محرم کو جب پہلا حملہ ہوا ہے تو علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس انداز سے اترے آئے اور اس انداز سے حسین کے خیمے کے قریب اترے کہ اس سے پہلے عباس علمدار کا یہ جلال نہیں تھا. امام سے اذن دخول لیا، مولا مجھے خیمے میں آنے کی اجازت ہے. امام نے فرمایا عباس خیمے میں آ جاؤ. سن لیجئے کسی کا موبائل بج رہا ہے. مولا خیمے میں آ جاؤں. عباس خیمے میں آ جاؤ. فرمایا مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. چلیے کربلا چلیے. مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی، پہل ہو گئی ہے. اب میں بتاؤں کہ میں کربلا میں کیوں آیا ہوں. فرمایا اپنی تلوار مجھے دو. اللہ اللہ اکبر. فرمایا اپنی تلوار مجھے دو، جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. میں مولا حسین سے کہوں گا مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا. بڑے مجاہد موجود تھے کربلا میں، کسی اور کو بھیج دیا ہوتا. نہیں، حسین چاہتے ہیں کہ عباس کا مقام ثابت ہو. عباس نے جو خود کو امام کی اطاعت میں ڈھالا ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. گردن جھکا دی
عزادارو آپ رو رہے ہیں نا, بازوؤں کے کٹنے پہ بھی تکلیف ہوئی ہوگی, یقیناً تکلیف ہے, سر پہ گرز کے لگنے سے بھی تکلیف ہوئی ہے, مگر سب سے بڑی تکلیف بتاؤں مولا عباس کی کیا ہے؟ ایک کم ظرف سے جا کر کچھ مانگنا. اللہ اللہ کسی شریف ترین فرد کو کسی کم ظرف کے سامنے نہ لے جائے. جا کر کہا میرے مولا حسین نے کہا ہے جنگ عاشور کے دن کرو. آج 9 محرم ہے, طے ہے, پہلے سے طے ہے, حسین تو جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, کہ جنگ عاشور کے دن کرو. تو پسر سعد کہنے لگا میں مشورے کے بغیر جواب نہیں دوں گا. مولا کھڑے ہیں, رکے ہوئے ہیں, یہ مشورے کر رہا ہے. یہ خود بھی چاہتا تھا کہ جنگ عاشور کے دن ہو. شمر سب سے زیادہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد حسین کا سر کاٹ کر شام لے جائے. تو ابن جمو نامی ایک بصرے کا سردار تھا, وہ کہنے لگا کہ اے پسر سعد, اگر ترک اور دیلم کے غلام جو سب سے سستے غلام مل جاتے تھے, ہر کم پیسے والا, ہر دنیا میں کم حیثیت رکھنے والا شخص مالی طور پر وہ اس غلام کو خرید لیتا تھا, سستے غلام ملتے تھے, ان کا کوئی مقام نہیں تھا معاشرے کے اندر ان غلاموں کا. کہنے لگا اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں مارنے میں ایک دن مؤخر کر دو, تو ہمیں کر دینا چاہیے تھی. یہ زہرا کا لال ہے, یہ نبی کا نواسا ہے, جس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جنگ عاشور کے دن کرو, اجرکم علی اللہ. باہر آ کے آواز دی ہے عباس, عباس علی جا کر حسین سے کہو جنگ کل ہوگی. اب دوسرا دن نمودار ہوا. زدارو اللہ ہمیں کربلا مولا عباس کی زیارت کو لے جائے. جب آپ وہاں جائیں گے نا تو کربلا میں دیکھیں گے 2 برابر کے مزار ہیں. ایک امام حسین کا مزار ہے اور ایک حضرت عباس کا مزار ہے. یہ برابر کا مزار کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ جس نے اپنی ذات کی نفی کی ہو پھر اللہ کی خاطر وہ زندگی گزارے تو اللہ اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے. آج بھی اگر مجھے مولا حسین کو سلام کرنا ہے نا تو پہلے مجھے دروازے پہ جانا ہوگا, اور مولا حسین کے دروازے کو عباس کہا جاتا ہے. باب الحسین لقب ہے جناب عباس کا. عزاداروں میں نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی کہ چاہتے یہ تھے کہ کربلا میں اپنی جوہر شجاعت دکھائیں. جب روز عاشور نمودار ہوا تو سب سے پہلے پڑھ کر کہا مولا میں جاؤں؟ فرمایا عباس تم ہمارے علمدار ہو. یہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے 3 مرتبہ کہا ہے مولا عباس سے تم ہمارے علمدار ہو, تم ہمارے علمدار ہو. جب تیسری دفعہ کہا تھا نا اس وقت دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور کہا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار. اجرکم علی اللہ. مگر صبح عاشور جب مولا عباس نے جانے کا کہا تو فرمایا عباس تم ہمارے علمدار ہو, تمہیں ایک ایک کو روانہ کرنا ہے اور جنگ کو سنبھالنا ہے, اس جہاد کو مکمل کرنا ہے. جب پہلے پہر یعنی عاشور کا صبح کا وقت جو تھا وہ لشکر میں لشکر جہاد ہوا ہے. مولا حسین کی طرف سے 35 لوگ گئے ہیں اور وہاں سے 1000 لوگ آئے جنہوں نے ان 35 لوگوں کا مقابلہ کیا ہے, اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوا. یہ 35 لوگ, جواب دے رہا ہوں ان بچوں کو کہ غازی کیوں کہتے ہیں حضرت عباس کو. یہ 35 لوگ کربلا میں 1000 سپاہیوں کے درمیان گھر گئے تھے. بہت دیر مارکا سر کرتے رہے, تب امام حسین کی آواز آئی عباس جاؤ انہیں واپس لے کر آؤ. تب اکیلے عباس نے 35 کو کسی ایک کا نقصان ہوئے بغیر ان 35 کے 35 کو بچا کر لانے میں کامیابی اختیار حاصل کی. اس وقت سے حضرت عباس کا لقب عباس ہے. اور پھر جب دوسرا مرحلہ ہوا کہ تن بتن جنگ ہوگی, یہاں سے ایک جائے گا تو وہاں سے ایک آئے گا, لیکن وہاں سے ایسا ہوتا نہیں تھا. یہاں سے تو ایک جاتا تھا, وہاں سے جب ایک مار دیا جاتا تھا تو پھر 4 آ جاتے تھے, اور پھر جنگ لشکر میں تبدیل ہو جاتی تھی. عزادارو وقت اتنا تنگ ہوتا چلا گیا, قاسم کو بھی تیار کر کے بھیج دیا, علی اکبر کو بھی تیار کر کے بھیج دیا, اون و محمد کے لاشیں بھی اٹھا کر لے آئے. اب ایسا وقت آ گیا کہ مولا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب تک تو یہ کہتے تھے, آپ کی آوازیں بلند ہے, اب تک تو یہ کہتے تھے کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے. علامہ مجلسی کہتے ہیں اب کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. مولا اب مجھے اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟
इसी असना में खेमे से सकीना बरामद हुई। अजरुकम अल्लाह। हाथ में खाली सूखा हुआ मशकीज़ा है। मौला हुसैन के सामने आकर खड़ी हो गई, बाबा मेरा भाई अली असगर मर जाएगा, बाबा मेरा बच्चा मेरा भाई मर जाएगा प्यास की शिद्दत से, बाबा चंद घूंट पानी का इंतजाम बच्चों के लिए कीजिए। इमाम ने मशकीज़ा मौला अब्बास के हवाले किया। वैसे भी मौला अब्बास का ही काम था करबला में पानी का और खाने का इंतजाम करना। मशकीज़ा देते हुए फरमाया, अब्बास अपनी तलवार हमें दो, ये ढाल ले लो, ये नेजा ले लो और जाके बच्चों के लिए पानी लेकर आओ। गए हैं अब्बास और रजस पढ़ते हुए जा रहे हैं और जाकर तराई में मेरे मौला अब्बास ने घोड़ा उतारा। घोड़ा घुटनों तक नहर में उतरा तो मौला झुके और मशकीज़े को भरा। बास का कहना है कि घोड़े से उतर कर मशकीज़ा बढ़ा और बास का कहना है वहीं बैठे हुए मशकीज़े को भरा और मशकीज़ा एक हाथ से भरने के बाद चिल्लू में पानी उठाया और फिर उसे इतना बुलंद किया कि सारा लश्कर देख ले कि अब्बास के हाथों में पानी है। अज़ादारो शायद ये जो बाजू कटवाए हैं ना अब्बास ने, उसका एक बड़ा सबब यह है कि इन हाथों को पानी की तरावट महसूस हुई है और मौला हुसैन प्यासे हैं। मेरे मौला ने पानी भरकर रुख किया है ख़याम हुसैनी की तरफ और जैसे ही मैदान से गुजरने लगे तो आवाज आई पिसरे साथ की, खबरदार हुसैन तक अगर पानी पहुंच गया तो ये जंग तवील हो जाएगी, ये जंग तवील हो जाएगी। तो प्यासे हैं तब ये हाल है। तो सुनेंगे कमीन गाहों में तलवार बरदारों को खड़ा किया गया। अब्बास वहां से आ रहे हैं, दरख्तों के साए में कमीन गाहों में खड़ा किया गया। हकीम इब्ने तुफैल नामी एक जालिम ने मौला का सीधा हाथ काटा, दूसरे हाथ में मशकीज़ा लेते हुए फरमाया, मेरा तुम दूसरा हाथ भी काट दोगे तब भी ये पानी में खेमों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अज़ादारों दूसरा बाजू भी कलम हो गया। अलम डगमगाता हुआ नजर आया। उधर हुसैन खड़े देख रहे हैं कि मेरा भाई किसी मुश्किल में है। मौला अब्बास ने अपने दांतों में मशकीज़े का दहना लिया और इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं, खबरदार हौसला करो, तुम्हें पानी पहुंचाना है। घोड़े को आवाज दी है, घोड़े मुझे जल्द से जल्द हुसैन के खेमे तक पहुंचा। अज़ादारों आवाज आई, खबरदार पानी खेमों तक ना पहुंचने पाए। एक सनसनाता हुआ तीर हुरमला ने मारा। हुरमला ने वो तीर जो अली असगर के गले पे मारा था, वो तीर जो हुसैन के सीने पर मारा था, उसी कबीले का तीर हुरमला ने हजरत अब्बास के मशकीज़े पर मारा। मशकीज़े पे तीर का लगना था, पानी बहने लगा। पानी नहीं बह रहा था, अब्बास की आस बह रही थे। आवाज दी, है रहवार अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि सकीना को मुंह दिखा सकूं। सुनेंगे घोड़ा मुड़ा, सर पे गुर्ज आके लगा। अब अब्बास से घोड़े पे बैठा न गया। जमीने करबला पर अब्बास मौला आ रहे हैं। 8 मुहर्रम में अज़ादारों जनाब उम्मुल बनीन अक्सर ये मरसिया पढ़ा करती थी, जब मेरे अब्बास को याद किया करो तो ये भी बयान किया करो किसी के बाजू ना हो और वो गिरे। मेरा अब्बास घोड़े से कैसे गिरा होगा। एक मर्तबा अब्बास अलमदार घोड़े से जमीन की तरफ आए, आवाज दी, मौला मेरा सलाम आखिर लीजिएगा। हुसैन ने कमर पकड़ ली, अलान इनका सरा जहरी। अब अब्बास हुसैन की कमर टूट गई। कैसे पहुंचे हैं अपने भाई के लाशे पर, थकेंगे नहीं, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। कैसे पहुंचे हैं अब्बास के लाशे पर, इसका बयान बहुत मुश्किल है। लेकिन जब लाशे पर पहुंचे तो मौला अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए हैं और अब्बास जमीन करबला पे गुर्ज सर में लगा हुआ है। मौला अब्बास जमीन करबला पर हैं। मौला का सर हुसैन मौला ने अपनी आगोश में ले लिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला अब्बास ने अपना सर हटा दिया, फिर मौला ने अपनी आगोश में लिया, फिर हजरत अब्बास ने सर हटा दिया। तो मौला हुसैन ने पूछा, अब्बास तुम अपना सर हमारी आगोश से क्यों हटाते हो? फरमाने लगे, मौला ये शहजादों की जगह है, मौला ये सकीना अली असगर की जगह है, कहां गुलाम का सर? फरमाया, अब्बास वसीयतें करो। का मौला मेरी 2 वसीयतें हैं,
پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب. 8 محرم میں اور کون سا دن ہوگا رونے کا؟ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے. اگر سکینہ خالی کوزہ میرے لاشے پر لے آئی، اپنی بھتیجے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ علامہ لکھتے ہیں کہ شاید ایک سبب یہ ہو، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا اٹھائے گا کیسے؟ لہذا خود فرما دیا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. مولا دوسری گزارش یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. مولا نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، ایک آنکھ میں خون آ گیا. مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، چہرہ انور کی زیارت کی مولا عباس نے. بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. ایک جملہ مولا حسین نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، عباس ایک آرزو ہماری بھی پوری کرو. ساری زندگی مولا کہا ایک دفعہ بھائی کہہ دو. یہاں عباس نے یا آخ، وہاں روح پرواز کرتی چلی گئی، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. عباس کہاں سے تمہیں، ہائے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر، جو آئے برادر. دل سوزی سے اب کون ہرے کے علم کے اس دھوپ سے پر میرے پھیلائے برادر، جو آئے برادر. یا چت گئی ماں اور وہاں آس لگائے، بیٹھی ہے بتی جی تیری، آئے بیٹھی ہے بتی جی تیری، سقائے برادر. ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے اب پھرتے ہیں، کولہات پکڑ کر میرا، ہائے کولہات پکڑ کر میرا لے جائے میرا. پانی نہ پیا سوچ کے کہ پیاسا ہے بھائی، قربان وفا پر تیری، آئے قربان وفا پر تیری ہو جائے میرا. لوٹا گیا شبیر دعائے ہے خدا، اب بند کمر ٹوٹ گیا ہے میرا. اے گود کے پالے یہ تعصب کا میں، آئے میں زندہ رہوں برچیاں، آئے میں زندہ رہوں برچیاں تو کھائے. اب کوئی بھی
باقی نہ رہا ایسا کہ پسے لاشا میرا مقتل سے اٹھا لائے جویا مرنا ستم عباس کا کرتے ماتم غرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم غرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے لگاتے گئے تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے لگاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے گئے ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں اصغر کی ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گول میں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گول میں خیموں کو توڑ کے جو تیر آتے گئے ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں دل پانی پانی ہوتا دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کی پیاس سے سوکھی زبان ہوٹوں پہ گھر پھراتے ہیں میں عباس آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام کے لشکر جو آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام کے لشکر جو آتے ہیں کم عمر بچے گوموں میں گھبرائے جاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں دنیا کو دے گئے حسین نے دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے راہ خدا میں کس طرح کو کٹاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں یا عباس 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 بر محمد و آل محمد صلوات